اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد۔ پیغام قرآن پروگرام پیش کیا جا رہا ہے۔ تلاوت کلام الرحمن کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں ملک کے ممتاز و معروف قاری جناب قاری نعمان نعیمی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ان آیات بینات کی تفسیر کے لیے، خلاصے کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں ممتاز و معروف عالم دین علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، الحمدللہ قرآن کریم کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر کا سلسلہ جاری ہے، اور ARYQTV کے اس اہتمام میں پوری دنیا سے رہنے والے ناظرین شامل ہو رہے ہیں۔ آئیے اپنے قلوب و اذہان کو تلاوت کلام الرحمن اور ترجمے سے معطر کرتے ہیں۔ تلاوت کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں قاری نعمان نعیمی۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک لهم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب۔ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کی کمائی سے حصہ ہے، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ اور گنے چنے دنوں میں اللہ کو یاد کرو، سو جس نے 2 دنوں میں روانہ ہونے کی جلدی کی تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے، اور جس نے تاخیر کی اس پر بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ حکم اس کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور جان لو کہ بے شک تم سب اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ اور لوگوں میں سے ایک شخص ایسا ہے جس کی بات آپ کو دنیا کی زندگی میں اچھی لگتی ہے، اور وہ اپنے دل کے خلوص پر اللہ کو گواہ بناتا ہے، حالانکہ وہ سب سے زیادہ جھگڑالو ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔ اور جب وہ پیٹ موڑ کر جاتا ہے تو اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ زمین میں فساد برپا کرے، اور کھیتوں کو برباد اور جانوروں کو ہلاک کرے، اور اللہ فساد کو پسند نہیں فرماتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ۔ اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو وہ ضد میں آ کر اور گناہ کرتا ہے، سو اس کے لیے جہنم کافی ہے، اور ضرور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ اور لوگوں میں سے ایک شخص ایسا ہے جو اللہ کی رضا جوئی کے بدلے اپنی جان کو فروخت کر دیتا ہے، اور اللہ بندوں پر بہت مہربان ہے۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ
إنه لكم عدو مبين. اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدم بقدم نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. پھر اگر روشن دلیلیں آنے کے بعد بھی تم پھسلنے لگو تو یقین رکھو کہ اللہ بہت غالب، بڑی حکمت والا ہے۔ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. وہ صرف اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ کا عذاب بادلوں کے سائے بانوں میں اور عذاب کے فرشتے ان کے پاس آ جائیں اور کام تمام ہو جائے، اور اللہ ہی کی طرف تمام امور لوٹائے جاتے ہیں۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. بنو اسرائیل سے پوچھئے ہم نے ان کو کتنی نشانیاں دی تھیں، اور جو اللہ کی نعمت حاصل ہونے کے بعد اس کو بدل دے تو وہ سن لے کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. کافروں کے لیے دنیا کی زندگی مزین کر دی گئی ہے اور وہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، حالانکہ متقی قیامت کے دن کافروں سے سر بلند ہوں گے اور اللہ جسے چاہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. تمام لوگ ایک امت تھے، جب وہ مختلف ہو گئے تو اللہ تعالی نے خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے نبی بھیجے اور ان کے ساتھ کتاب حق نازل کی تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان کی اختلاف کردہ باتوں میں فیصلہ کریں۔ اس میں صرف انہی لوگوں نے اختلاف کیا تھا جنہیں کتاب دی گئی تھی، اور انہوں نے روشن دلائل آنے کے باوجود محض باہمی سرکشی کی وجہ سے یہ اختلاف کیا تھا، تو اللہ نے اس اختلاف میں ایمان والوں کو اپنے اذن سے حق بات دین حق کی ہدایت دی، اور اللہ جسے چاہے صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے۔ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء
وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تک تم پر ایسی آزمائشیں نہیں آئیں جو تم سے پہلے لوگوں پر آئی تھی، ان پر آفتیں اور مصیبتیں پہنچی اور وہ اس قدر جھنجھوڑ دیے گئے کہ اس وقت کے رسول اور اس کے ساتھ ایمان والے پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ سنو، بے شک اللہ کی مدد ان قریب آئے گی۔ يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم۔ یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، آپ کہیے کہ تم ماں باپ، رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں پر جو اچھی چیز بھی خرچ کرو گے تو وہ ان کا حق ہے، اور تم جو نیک کام بھی کرو گے تو بے شک اللہ کو اس کا علم ہے۔ كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ تم پر جہاد فرض کیا گیا ہے اور وہ تم پر دشوار ہے، اور ہو سکتا ہے کہ تم پر کوئی چیز شاق گزرے اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہارے نزدیک اچھی ہو اور وہ تمہارے حق میں بری ہو، اور اللہ ہی کو علم ہے اور تمہیں علم نہیں ہے۔ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ لوگ آپ سے ماہ حرام میں جنگ کے متعلق پوچھتے ہیں، آپ کہیے کہ اس ماہ میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے، اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکنا اور اللہ سے کفر کرنا اور مسجد حرام جانے سے روکنا اور ساکنین حرم کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ بڑا گناہ ہے، اور فساد ڈالنے کا گناہ قتل سے زیادہ بڑا ہے، اور وہ کافر تم سے ہمیشہ جنگ کرتے رہیں گے حتیٰ کہ اگر ان کے بس میں ہو تو وہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں، اور تم میں سے جو شخص اپنے دین سے مرتد ہو گیا اور وہ حالت کفر میں ہی مر گیا تو ان لوگوں کے نیک اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے، اور وہ لوگ جہنمی ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم۔
بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا وہ لوگ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون۔ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق سوال کرتے ہیں، آپ کہیے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں اور ان کا گناہ ان کے فائدے سے زیادہ بڑا ہے۔ اور یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا چیز خرچ کریں، آپ کہیے کہ جو ضرورت سے زائد ہو۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات بیان فرماتا ہے تاکہ تم تدبر کرو۔ في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم۔ دنیا اور آخرت کے کاموں میں اور یہ لوگ آپ سے یتیموں کے متعلق سوال کرتے ہیں، آپ کہیے کہ ان کی خیر خواہی کرنا بہتر ہے، اور اگر تم اپنا اور ان کا خرچ مشترک رکھو تو کوئی حرج نہیں، وہ تمہارے بھائی ہی تو ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ کون خیر خواہی کرنے والا ہے اور کون بدخواہی کرنے والا، اور اگر اللہ چاہتا تو تم کو ضرور سختی میں ڈال دیتا، بے شک اللہ بہت غالب بڑی حکمت والا ہے۔ ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم اور مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو حتیٰ کہ وہ ایمان لے آئیں، اور مسلمان باندی آزاد مشرک عورت سے بہتر ہے، خواہ وہ تم کو اچھی لگتی ہو، اور مشرک مردوں سے نکاح نہ کرو حتیٰ کہ وہ ایمان لے آئیں، اور مسلمان غلام آزاد مشرک مرد سے بہتر ہے، خواہ وہ تم کو اچھا لگتا ہو۔ یہ مشرکین دوزخ کی آگ کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ اپنے اذن سے جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے، اور لوگوں کے لیے اپنی آیات بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت قبول کریں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ اور آپ سے حیض کا حکم معلوم کرتے ہیں، آپ کہیے کہ وہ گندگی ہے، سو عورتوں سے حالت حیض میں الگ رہو،
اور ان سے عمل زوجیت نہ کرو حتیٰ کہ وہ پاک ہو جائیں، اور جب وہ مکمل پاک ہو جائیں تو ان کے پاس وہاں آؤ جہاں سے آنے کا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين۔ تمہاری عورتیں تمہارے بیج ڈالنے کے لیے کھیتیاں ہیں، تو تم اپنی کھیتیوں میں جس طرح چاہو آؤ اور اپنے لیے نیک عمل بھیجتے رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور یہ یقین رکھو کہ بے شک تم اس سے ملاقات کرنے والے ہو، اور آپ مومنوں کو بشارت دے دیجئے۔ ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم۔ اور تم نیکی، تقوی اور لوگوں کی خیر خواہی سے بچنے کے لیے اللہ کے نام کی قسمیں کھانے کو بہانہ نہ بناؤ، اور اللہ خوب سننے والا، بہت جاننے والا ہے۔ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم۔ اللہ تم سے تمہاری بے ارادہ کھائی ہوئی قسموں پر مواخذہ نہیں فرمائے گا، لیکن ان قسموں پر تم سے مواخذہ فرمائے گا جو تم نے پختہ ارادوں سے کھائی ہیں، اور اللہ بہت بخشنے والا، بہت بردبار ہے۔ للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم۔ جو لوگ اپنی عورتوں سے مباشرت نہ کرنے کی قسم کھا لیتے ہیں ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے، اگر انہوں نے اس مدت میں رجوع کر لیا تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا، مہربان ہے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور اگر انہوں نے طلاق ہی کا ارادہ کر لیا ہے تو بے شک اللہ خوب سننے والا، بہت جاننے والا ہے۔ والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم۔ اور طلاق یافتہ عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک عقد ثانی سے روکے رکھیں، اور اگر وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہیں تو ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اس چیز کو چھپائیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے رحموں بچہ دانیوں میں پیدا کیا ہے، اور ان طلاق رجعی پانے والیوں کے خاوند اس مدت میں انہیں لوٹانے کے زیادہ حقدار ہیں، بشرط یہ کہ ان کا ارادہ حسن سلوک کے ساتھ رہنے کا ہو، اور عورتوں کے لیے بھی دستور کے مطابق مردوں پر اسی طرح حقوق ہیں جس طرح مردوں کے عورتوں پر حقوق ہیں، اور مردوں کو عورتوں پر 1 درجہ فضیلت ہے، اور اللہ بہت غالب، بڑی حکمت والا ہے۔
الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. دو بار طلاق دینے کے بعد یا تو دستور کے مطابق روک لینا ہے یا اس کو حسن سلوک کے ساتھ چھوڑ دینا ہے، اور تمہارے لیے اس مہر یا ہبہ سے کچھ بھی لینا جائز نہیں ہے جو تم ان کو دے چکے ہو، مگر جب دونوں فریقوں کو خوف ہو کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے. سو اے مسلمانوں، اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ یہ دونوں اللہ کی حدود قائم نہ رکھ سکیں گے تو عورت نے جو بدل خلا دیا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ اللہ کی حدود ہے. سو تم اللہ کی حدود سے تجاوز نہ کرو، اور جنہوں نے اللہ کی حدود سے تجاوز کیا تو وہی لوگ ظالم ہیں. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. پھر اگر اس کو تیسری طلاق دے دی تو وہ عورت اس تیسری طلاق کے بعد اس پر حلال نہیں ہے یہاں تک کہ وہ عورت اس کے علاوہ کسی اور مرد سے نکاح کرے. پھر اگر وہ دوسرا خاوند اس کو طلاق دے دے تو پھر ان پر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ اس طلاق کی عدت کے بعد پھر باہم رجوع کر لیں. اگر ان کا یہ گمان ہو کہ وہ دونوں اللہ کی حدود قائم رکھ سکیں گے، یہ اللہ کی حدود ہیں جن کو اللہ ان لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے جو علم والے ہیں. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا ان اللہ بكل شيء علیم. اور جب تم عورتوں کو رجعی طلاق دو پھر وہ اپنی عدت کی میعاد کو پہنچیں تو انہیں دستور کے مطابق اپنے نکاح میں روک لو یا ان کو حسن سلوک کے ساتھ چھوڑ دو اور ان کو ضرر پہنچانے کے لیے نہ روکے رکھو تاکہ تم ان پر زیادتی کرو، اور جس نے ایسا کیا تو بے شک اس نے اپنی جان پر ظلم کیا. اور اللہ کی آیتوں کو مذاق نہ بناؤ، اور تم پر جو اللہ کی نعمت ہے اس کو یاد کرو، اور اللہ نے تم پر جو کتاب اور حکمت نازل کی ہے وہ تم کو اس کی نصیحت کرتا ہے. اور اللہ سے ڈرتے رہو اور یقین رکھو کہ اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے.
ماشاءاللہ ناظرین، قرآن کریم کی آیات بینات اور ترجمہ پیش کیا گیا۔ آئیے ان قرآن کریم کی آیات کی تفسیر کے لیے، خلاصے کے لیے ہم چلتے ہیں علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب کی جانب۔ تفسیر فرمائیں، بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین مکرم، دوسرا پارہ سورہ البقرہ، اس کے تیسرے ربع کا تفسیری خلاصہ آج ہم آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسے منافق شخص کا تذکرہ فرمایا ہے سورہ البقرہ کے اندر، جہاں پر جو شخص بظاہر صحابہ کرام علیہم رضوان کا ہم نشین بھی ہے، آقا کریم علیہ السلام کی مجلس کے اندر بیٹھتا بھی ہے، لیکن قرآن نے کس طرح سے اس کے اس رویے کو بیان کیا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، بعض آدمی وہ ہوتے ہیں کہ دنیا کی زندگی میں اس کی بات تجھے بھلی لگتی ہے، ویسی چکنی چپڑی باتیں کر رہا ہوتا ہے اور ایسے میٹھے انداز سے بول رہا ہوتا ہے کہ وہ ہمیں بھانے لگ جاتا ہے، لبھانے لگ جاتا ہے، اس کا انداز ہمیں پرکشش محسوس ہو رہا ہوتا ہے۔ لیکن رب کائنات نے فرمایا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اللہ تبارک و تعالی اس بات کو جانتا ہے کہ جو اس کے دل کے اندر ہے۔ اللہ، اب جب بندہ منافق ہو جاتا ہے نا، تو وہ چاہتا ہے کہ میری اس منافقت کو کہیں سے کوئی سپورٹ اور تائید بھی مل جائے، تو فرمایا بعض دفعہ وہ قسمیں کھا کر بھی اپنی بات کو مؤکد کر رہا ہوتا ہے، اپنے اس انداز کی تائید لا رہا ہوتا ہے مختلف جھوٹی قسموں سے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی کا پاس و لحاظ بھی نہیں رکھتا ہے، اس کو بھی اپنی سپورٹ کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ قرآن نے کہا وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حقیقت میں وہ سب سے بڑا جھگڑالو ہے۔ یہ ایک شخص اخنس بن شریک نامی منافق کی طرف اشارہ ہے ان آیات میں، جو حضور علیہ السلام کی محفل میں بیٹھا کرتا تھا اور دعویٰ کرتا تھا محبت کا، میں بڑا عاشق رسول ہوں، مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت ہے، لیکن غائبانہ فسادی تھا، منافق تھا اور اسلام کے خلاف سازشیں کیا کرتا تھا، غیر مسلموں کو، یہود اور نصارہ کو اسلام کے خلاف ابھارا کرتا تھا اور جاسوسیاں کیا کرتا تھا، مسلمانوں کے مال مویشی کو ہلاک کرنے سے بھی دریغ اور گریز نہیں کرتا تھا، اور مسلمانوں کے جو دشمن تھے ان کے ساتھ ساز باز کیا کرتا تھا۔ یہاں مفسرین فرماتے ہیں کہ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو با مسلمہ اللہ اللہ باب رحمن رام رام کا مصداق ہوتے ہیں، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو بھی اپنے برے کاموں میں انوالو کرنے سے گریز نہیں کرتے ہیں۔ حرام امور کے اندر، ناجائز امور کے اندر اللہ کا ذکر کرنا بھی شریعت اسلامیہ نے ممنوع قرار دیا ہے۔ جیسے فقہاء نے مثال دی ہے کہ کوئی شخص شراب پیتے ہوئے یا جوا کھیلتے ہوئے یا رشوت لینے پر بسم اللہ نہ پڑھے، کیونکہ یہ اللہ کے اسم مبارک کی توہین ہوگی اس موقع پر۔ یا بعض فقہاء نے لکھا کہ کوئی چوری کرتے ہوئے اگر بسم اللہ پڑھتا ہے تو اس کے ایمان کے ضائع ہونے کا اندیشہ، کیونکہ وہ حرام عمل پر ایک مقدس اور پاک نام کو لے رہا ہے اور پیش کر رہا ہے، اور پھر اس سب سے بڑی بات کہ اس نام کی عظمت اور حرمت کو داؤ پہ لگا رہا ہے، اس لیے اس کے ایمان کے زائل ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ اس منافق کا یہ عمل، یہ ہمارے لیے بہت بڑی رہنمائی ہے کہ صرف زبانی دعوے جو ہیں وہ ایمان کے اندر کافی نہیں ہوتے جب تک کہ قول و فعل کا تضاد ختم ہو کے اس میں یکجائی نہ آ جائے۔ اسی لیے قرآن پاک نے اس مضمون کو بہت اہمیت سے بیان کیا، ایمان والوں کے ساتھ خطاب کرتے ہوئے فرمایا اے ایمان والو، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، شیطان کے نقوش پا کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ایمان والوں سے خطاب ہو رہا ہے اور بڑی عجیب بات ہے، اور انہیں کہا جا رہا ہے۔ پہلے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اور پھر کہا ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ،
اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. تو مطلب یہ کہ بعض ایمان والے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ایمان تو لا چکے لیکن ابھی اسلام میں پورے داخل نہیں ہو رہے ہیں. جیسے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ یہ علماء یہود و تورات میں سے تھے. جب کلمہ پڑھا مسلمان ہوئے تو چونکہ بنی اسرائیل کے اندر جو اونٹ کی چربی ہے وہ استعمال نہیں کی جاتی تھی. حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف یہود اس کو منسوب کرتے تھے تو آپ بھی اونٹ کا گوشت کھانے سے گریز کرتے تھے. تو صحابہ اکرام نے نوٹ کر کے جب حضور علیہ السلام کی خدمت میں یہ بات پیش کی تو یہ آیت نازل ہوئی کہ جب سارا کچھ ہمارا مان لیا تو پھر اس سنت کو بھی تسلیم کر لو اور اس کو بھی قبول کر لو. گویا آقا کریم علیہ السلام کی اتباع و اطاعت ہی اب کل دین ہے اور کل شریعت ہے. اور قرآن نے دو ٹوک واضح جگہ یہ فرمایا ہے کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اب اللہ کی محبت بھی مشروط ہو گئی اتباع حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. کیا بات. جب تک آقا کریم علیہ السلام کی اتباع و اطاعت نہیں کرتے ہو اللہ کی محبت نصیب نہیں ہوگی. اور جب اس حبیب کے نقش قدم پہ چلو گے تو کیا ہوگا؟ پھر اللہ تمہیں محبوب بنا لے. واہ واہ. یعنی اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے اور اس کا تو بیان ہی نہیں کچھ تم جسے چاہو. کیا بات کیا بات. تو اس طرف بھی ہمیں متوجہ کیا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. ناظرین محترم مومن کا ایک ہی بڑا دشمن ہے اور وہ شیطان ہے جو ایمان کا دشمن ہے اور کبھی کسی حال میں وہ آپ کا دوست نہیں ہو سکتا کبھی بھی آپ کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا. اس سے بہت الرٹ رہنا چاہیے. اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم حضور علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی 10 بار پڑھ لے تو شیطان کے حملے سے محفوظ ہو جاتا ہے. اور اگر کہیں شیطان کی زد میں آ جائے غصے میں آ جائے بے قابو ہونے لگے اپنے حواس کنٹرول میں نہ رہیں تو فرمایا یہ پڑھے تو شیطانی اثر اس کے وجود سے زائل ہو جائے گا. پھر فرمایا بنی اسرائیل سے اے حبیب اب یہ ساری حجتیں تمام کر دی ہیں اب آپ ان سے پوچھئے اب ان سے سوال کیجئے کمت آتیناہم من آیت بینہ کتنی کھلی روشن نشانیاں کھلی آنکھوں سے نظر آنے والے معجزے ہم نے تمہیں عطا کیے. اور کتنی اہم بات فرمایا وَمَن يُبَدِّلُ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. جو اللہ کی آئی ہوئی نعمت کو بدل دے اللہ کی عطا کی ہوئی نعمت کو بدل دے تو بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے. آیا جو علماء تورات تھے انہوں نے کیا کیا؟ تورات میں جہاں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ نے اپنی نعمت عظمیٰ فرمایا آپ کا ذکر تھا آپ کے اوصاف تھے آپ کی نعت لکھی ہوئی تھی اس میں تحریف کر دی کہ کہیں ہماری قوم کو یہ پتہ نہ چل جائے کہ اس محبوب کی شان تو ہماری کتاب کے اندر بھی موجود ہے. اللہ. تو اس تحریف ظاہری اور باطنی اور تحریف معنوی کے نتیجے میں ان کی قوم گمراہ ہوئی اور انہوں نے آقا کریم علیہ السلام کے اوصاف کو چھپایا. تو اللہ رب العالمین نے اس کو نعمت کے اندر رد و بدل کرنا قرار دیا اور نعمت کی ناشکری قرار دیا. اس لیے نعمت جیسی عطا ہو اس کو اسی طرح اسی حال میں قبول کر کے اس کے شکرانے میں رہیں تو فرمایا نعمت میں اضافہ ہو جائے گا. اور اگر اس کی ناشکری کر دی تو پھر وہ نعمت چھین لی جائے. اگلی آیت اس میں اللہ رب العزت نے ایک خاص باطنی کیفیت کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ کیا تم لوگ اس گمان میں ہو کہ ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے اور ابھی تم پر اگلوں کسی روداد نہیں آئے گی یعنی مشکلات نہیں آئیں گی. حاسب الناس وان یترک وان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. یا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ صرف اتنا کہنے پر ہی چھوٹ جائیں گے اور بخش دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور وہ آزمائے نہیں جائیں گے ان کی آزمائش نہیں ہوگی. یہاں پر غزوہ احزاب کی اس کیفیت کا ذکر ہو رہا ہے کہ جہاں پر صحابہ اکرام علیہم رضوان پر بہت ہی سخت دن تھا. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اس سختی کو محسوس کرتے ہوئے اس کا اظہار فرمایا تھا کہ اس میں کچھ نمازیں مسلمان ادا نہیں کر پائے تھے اور آقا کریم علیہ السلام پر ایک خاص جلال کی کیفیت تھی اس دن. اس وقت مسلمانوں کے اندر جب یہ بے چینی اور یہ عجیب و غریب کیفیت پیدا ہوئی تو اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ یہاں پر فرما دیا کہ اور شدت اور
زلزلے کی کیفیت میں وہ کہہ اٹھے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور جو آپ کے ساتھی تھے ان پر کیا کیفیت تھی؟ متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے؟ اضطرار اور اضطراب کی انتہا ہو گئی تھی۔ سبحان اللہ۔ تو کیا اعلان ہوا؟ الا ان نصر اللہ قریب، اللہ بے شک اللہ کی مدد قریب آئی، پہنچی چاہتی ہے۔ تو حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان کو اگرچہ بہت سخت دن تھا، خندق کا معاملہ، جب خندق کھودی گئی تھی، غزوہ احزاب کی تفصیل اگر آپ پڑھیں تو آقا کریم علیہ السلام نے اپنے دستے مبارک سے خود وہ چٹان توڑی تھی، اللہ اللہ، اور وہی دن اور وہی واقعہ جس میں آقا علیہ السلام نے اپنے شکم مبارک پر 2 پتھر باندھے ہوئے تھے، اللہ اللہ، یہ وہ اس موقع کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اس میں، اور بتایا جا رہا ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ جنت اتنی آسانی سے مل جائے گی، جب اتنے محبوب اور پیارے لوگوں پر اتنی شدت آئی ہے اور اتنی مشقتیں اٹھائی ہیں انہوں نے، تو اے بعد والو تمہیں بھی اس کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ دین اور ایمان کے رستے میں جب کوئی آزمائش آتی ہے، تکلیف آتی ہے، تو پھر ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا ہے۔ اسی تسلسل میں جو انفاق کی عبادت ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی عبادت، اس کو بھی قرآن نے وضاحت سے بیان کر دیا۔ یسألونک ماذا ینفقون، یہ پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں اللہ کی راہ میں، کتنا اور کیسا خرچ کریں، تو فرمایا قل ما انفقتم من خیر، فرمایا اللہ کی راہ میں جو مال حلال طریقے سے کمایا ہے نا وہ خرچ کیا کرو، جو اچھا اور بہتر اور پاکیزہ مال ہے۔ سبحان اللہ۔ ہر قسم کا مال اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ تم سمجھو کہ ہم نے مال دے دیا بس اتنا کافی نہیں ہے، بلکہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ خود پاک ہے اور سوائے پاک چیزوں کے کچھ قبول نہیں فرماتا۔ تو اس کا پاک اور طیب ہونا، حلال ہونا بھی ضروری ہے، اور پاک اور طیب ہونا بھی، اور پھر ترجیحاً ہمیں ہمارے دین نے سکھایا ہے خرچ کہاں کرنا ہے، اپنے والدین پر، اپنے قریبی رشتہ داروں پر، پھر یتیموں پر، پھر مسکینوں پر، اور پھر وابن السبیل راہ گیروں پر، پھر آگے یہ ایک ترتیب دے دی ہے ترجیحات کی۔ حدیث پاک میں ہے کہ کسی اور کو زکوٰۃ دینے کی بجائے اپنے قریبی رشتہ دار کو اگر زکوٰۃ دی جائے تو اس کا 2 گنا ثواب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان تو یہ ایک ترجیحات ہمیں ہمارے دین نے بیان کر دی کہ آپ ایک ہی عمل سے زیادہ اجر کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ اور ایک اور چیز قرآن پاک میں بہت ہی خاص نقطہ ہے یہ، جس کے اندر ہمیں یہ سمجھایا گیا کہ بعض دفعہ حالات جو ہیں وہ تمہیں ایسا نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ چیز اگر مجھے مل جائے تو بہت اچھا ہو، اور یہ اگر نہ ملی تو بہت افسوس ہو۔ تو قرآن نے اس کو بھی بڑے 2 ٹوک انداز سے ہمیں سمجھا دیا کہ قریب ہے کہ تم کسی بات کو برا سمجھ رہے ہو اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اللہ، اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں پسند آئے، تمہیں اچھی لگ رہی ہو، آسان تو حب شیئن وہو شر لکم، اور وہ تمہارے حق میں بری ہو۔ اس لیے توکل اور اعتماد صرف اور صرف اپنے رب پر رکھو۔ کیوں؟ کیونکہ حتمی اور قطعی علم صرف اور صرف ذات باری تعالیٰ کے پاس ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ بے شک، اور پھر یہ جو ہم بات بات پہ قسمیں کھاتے ہیں اس کا ذکر بھی یہاں آیا، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم۔ یہاں قرآن نے اشارہ کیا کہ اعمال صرف ظاہری اور جسمانی ہی نہیں ہوتے ہیں بلکہ قلبی اور باطنی اعمال بھی ہوتے ہیں۔ اور یہ دیکھیے فرمایا ہاں اللہ اس پر گرفت فرمائے گا جو کام تمہارے دلوں نے کیے ہیں۔ دل کا نیت ارادہ کرنا اور کسی سوچ پر مائل ہونا، اس پر بھی جزا اور سزا کا ترتب ہوتا ہے، جزا اور سزا اس پر بھی مرتب ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا وہ قسمیں جو بے ارادی طور پر تمہارے منہ سے نکل جاتی ہیں وہ تمہیں معاف کر دی گئی ہیں۔ اس لیے ایسی قسم کا لوگ پوچھتے رہتے ہیں، ان کا کوئی کفارہ نہیں ہوتا، صرف توبہ کر لینی چاہیے۔ جو غیر شرعی قسمیں ہوتی ہیں اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، یعنی وہ کھائی نہ کھائی برابر ہے۔ قسم کے بھی کچھ آداب ہیں جو ہمیں شریعت نے بتائے ہیں اور سمجھائے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ ناظرین مکرم یہاں پر
طلاق کے حوالے سے بھی ایک حکم، چونکہ سورہ بقرہ جو ہے قرآن پاک کی بیشتر آیات احکام پر مشتمل ہے، تو آخر میں ایک یہ مضمون بھی آ رہا ہے جہاں پر تیسرا ربع پائے تکمیل کو پہنچ رہا ہے کہ جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور ان کی میعاد پوری ہو جائے تو اے عورتوں کے ولیوں اور والیوں انہیں نہ روکو اس سے کہ وہ اپنے شوہروں سے نکاح کر لیں جبکہ آپس میں موافق شرع رضا مند ہو جائیں۔ اب یہاں پر بھی ہمیں یہ مسئلہ سمجھا دیا گیا، ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر وذالک ازکی لکم واطہر۔ جو خواتین کا نفقہ ہے اور خرچہ ہے اس کو قرآن نے بیان کر دیا ہے کہ اگر عدت کے اندر اندر کوئی خاتون ایک طلاق کے بعد میاں بیوی دوبارہ رجوع کر لیں تو وہ دوبارہ سے میاں بیوی بن کے رہ سکتے ہیں، ان کو منع نہ کیا جائے۔ اسی طرح رضاعت کے حوالے سے کہ جب ایک خاتون اس کے پاس اولاد بھی ہے اور بچہ بھی ہے اور اس کو طلاق دے دی گئی تو قرآن نے بتایا کہ وہ جو اولاد ہوگی اور وہ جو خاتون ہوگی جس کو طلاق دی گئی ہے اس کا خرچہ شوہر کے ذمے رہے گا، اس کا نفقہ، اور جس کا بچہ ہے اس پر عورتوں کا کھانا اور پہننا حسب دستور لازم ہے۔ یہ قرآن پاک کے اندر بہت صراحت کے ساتھ وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا گیا۔ اسی طرح یہ جو ازدواجی معاملات ہیں، عائلی مسائل ہیں، اس میں طلاق کے حوالے سے بھی قرآن نے بتا دیا کہ بیدہ عقدۃ النکاح، وہ جو مرد ہے نکاح کی گرہ اس کے ہاتھ میں ہے، وہی اس کو توڑ سکتا ہے جیسے اس نے باندھی تھی، یعنی حق کے طلاق جو ہے وہ مرد کے پاس ہے اور حق کے خلا جو ہے وہ عورت کے پاس ہے۔ اس کو بھی قرآن پاک نے بیان کر دیا۔ اور آخر میں یہاں پر ایک بہت اہم چیز آئی جس میں فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو نمازیں تم پر فرض کی ہیں ان کی حفاظت کرو، ہر نماز کی، لیکن والصلاۃ الوسطی، جو درمیانی نماز ہے، اس پر مفسرین فرماتے ہیں، یعنی جمہور مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد نماز عصر ہے، اور اس کا اشارہ حدیث کے اندر بھی اور صحابہ کرام کے آثار میں بھی موجود ہے۔ ہر نماز کی حفاظت کرو لیکن درمیانی نماز کی، بیچ والی نماز کی زیادہ حفاظت کرو۔ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور اللہ کے لیے اپنے اندر ادب اور تواضع اور عاجزی پیدا کرو۔ عبادت کی یہ روح ہے، اس کے بعد بغیر عبادت نہیں ہوتی بلکہ عادت بن جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا، اس کے آداب وہ بھی ہمیں بتائے گئے، مالی عبادت کیسے کرنی ہے اور جانی عبادت کیسے کرنی ہے، اور پھر اس کی برکات اور اس کے فیوز ان کو کس طرح حاصل کرنا ہے، اس کا تذکرہ بھی ان آیات کے اندر فرما دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے احکام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ سعادت کے اس سفر میں آپ کا اور ہمارا ساتھ رہا۔ ARYQ-TV کا یہی پیغام ہے کہ قرآن سے محبت کیجئے، قرآن کی تلاوت کیجئے، قرآن کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کیجئے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، اور پیغام جو ہے قرآن کا اسے عام کیجئے۔ اللہ تعالی ہمارا بیٹھنا، قرآن سننا، قرآن پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ یہ قرآن تو صرف تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔